کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہراتی ہے۔ 1969 میں یحییٰ خان مارشل لاء کے دور میں راولپنڈی کی عدالت میں اپوائنٹ کیے گئے اسپیشل جج کے سامنے ایک کیس کی سنوائی جاری تھی، جسے میر حسن کیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ڈیفینڈنٹس نے قانونی بنیادوں پر رہائی کی درخواست اس دلیل پر دائر کی کہ یہ کیس صرف سیاسی بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے۔ ابھی ہائی کورٹ میں یہ کیس پینڈنگ تھا کہ اس وقت کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر یحییٰ خان نے اپنی ظالمانہ غیر آئینی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس کیس کو ملٹری کورٹس میں ٹرانسفر کر دیا۔ ڈیفینڈنٹس نے ایک بار پھر یحییٰ خان کے اس اقدام کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ ہائی کورٹ نے مکمل سنوائی کے بعد پاکستانی تاریخ کا ایک جرأت مندانہ فیصلہ جاری کیا، جس میں نہ صرف یحییٰ خان کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا گیا بلکہ اس پوائنٹ پر بھی زور دیا گیا کہ عدالتیں کسی کی ایما کی بجائے غیر جانبدارانہ فیصلوں کا حق رکھتی ہیں۔ یحییٰ خان کو یہ بات پسند نہ آئی اور انہوں نے جیورسڈکشن آف کورٹس 1969 کے نام سے صدارتی آرڈر جاری کیا، جس کے تحت ایسے عدالتی معاملوں میں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا کیا گیا فیصلہ حتمی ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ ججز ڈکلیریشن آف ایسٹس 1969 کے نام سے ایک اور آرڈر جاری کیا گیا، جس کی تفصیلات کا ہمارے موضوع کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ تو کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے یا پھر یہ ایک حسین اتفاق ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آخر ہیں کون اور اتنی لمبی تمہید سے ان کا آخر تعلق کیا ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قاضی محمد عیسیٰ کے بیٹے ہیں، جو کہ بلوچستان کے سب سے پہلے بیرسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کے دیرینہ ساتھی اور تحریک پاکستان کے سرگرم ترین رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ قرارداد پاکستان 1940 کے تاریخی موقع پر ان کا خطاب بلوچستان اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان چند ججز میں سے ایک تھے جنہوں نے پی سی او حلف لینے سے انکار کیا، مشہور زمانہ میمو گیٹ پر عدالتی کمیشن کی سربراہی کی۔ آپ آسیہ بی بی کیس بینچ کا بھی حصہ تھے۔ 21ویں ترمیم، ہوبارہ بسٹرڈ کیس اور چیف جسٹس ثواب دیدی اختیار جیسے کیسز پر اپنے اختلافی نوٹ بھی لکھے۔ لیکن ان تمام کیسز میں سب سے نمایاں فیض آباد دھرنا کیس ہے، جس میں حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں، فوج کے میڈیا ونگ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اپنے مینڈیٹ کے اندر کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ مئی 2019 میں حکومت کے اثاثہ جات ریکوری یونٹ نے جسٹس عیسیٰ اور 2 ججز کے خلاف بیرون ملک جائیداد رکھنے کی کمپلینٹ دائر کی، جس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک صدارتی ریفرنس بھیجا گیا، جس میں سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج اور سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی کا کہا گیا، جس کی بنیاد لندن میں جسٹس عیسیٰ کے فیملی ممبرز کی انڈکلیئرڈ جائیداد تھی۔ رد عمل کے طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدر عارف الوی کو ملٹیپل لیٹرز لکھے، جس میں غیر ضروری میڈیا ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے فالو نہ ہونے کے ساتھ ساتھ کئی قانونی اعتراضات کا بھی ذکر کیا گیا۔ ان لیٹرز کی بنیاد پر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مس کنڈکٹ کا ایک اور ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا گیا، جسے حال ہی میں رد کر دیا گیا ہے۔ پہلے صدر پاکستان کی طرف سے ریفرنس اور حکومت کی طرف سے رازدارانہ ذمہ داریوں کی خلاف ورزی سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ساکھ کو سخت نقصان پہنچا، جس کے خلاف پاکستان بار کونسل اور ڈیفرنٹ پروونشل بارز ایسوسی ایشنز نے آواز اٹھائی اور ملک گیر احتجاج کا اندیہ دیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس، اس کی دفعات، میڈیا ٹرائل اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال 1969 کے اس میر حسن کیس سے بہت ملتی جلتی ہے، جس میں ججز کو یحییٰ خان کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال یہ کیس چونکہ ابھی سپریم جوڈیشل کونسل میں سب جوڈیس ہے، تو اس کے نتائج یا مستقبل کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے۔ لیکن آپ سے ہمارا سوال یہ ہے، کیا سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ملک کے مقدس سمجھے جانے والے ادارے بھی احتساب کے نشانے پر ہیں؟ اور کیا بلا امتیاز تمام اداروں کے خلاف کارروائی ہوگی یا پھر احتساب کے نام پر پس پردہ فورسز کے اقدامات پر انگلی اٹھانے والوں کو ہی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے گا؟